آگے دوسرا مسئلہ ہے یہ میری لیپ ٹاپ بند ہو گیا تھا. عورتوں کا ایک مکھنا ٹائپ کپڑا ہوتا ہے جس کو بعض خواتین بعض ممالک میں کافی عرصہ تک پاکستان میں مکھنا ٹائپ ایک کپڑا ہوتا ہے. کہتی ہیں کہ یہ کپڑا سر کے اوپر لپیٹ لیا جائے اور گلے کے اوپر باندھ لیا جائے. سر کے اوپر سے لپیٹ کے گلے کے اوپر باندھ لیا جائے یہاں پر. اس سے بال کور ہو جائیں گے اور عورت کا احرام یہی ہے. حالانکہ عورت کا احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت کا احرام نہیں. عورتوں میں سر کے لیے ایک مخصوص کپڑا مشہور ہے جس کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر احرام نہیں بنتا. یہ غلط ہے. شرعاً اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی کپڑا باندھ لیا جائے تو مذائقہ نہیں. لیکن اس کو احرام کا جز سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکتی غلط ہے. اگر سر پر کپڑا باندھے تو وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر مسح کرے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. خواتین اس کپڑے کو نہیں ہٹاتی اور سر کا مسح نہیں کرتی جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور ان کا حج ہی خراب ہو جاتا ہے، عمرہ ہی خراب ہو جاتا ہے. احرام کے کچھ ممنوعات ہیں، مسائل ہم آگے پڑھتے ہیں. احرام کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہم پڑھتے ہیں. احرام کے ممنوعات: حج یا عمرے کی نیت و تلبیہ کے بعد احرام میں داخل ہوگے. اب احرام کی ممنوعات سے بچنے کا اہتمام لازم ہے. جو چیزیں احرام میں منع ہے وہ یہ ہیں: مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی عضو کی حیت اور بناوٹ کے مطابق تیار کیا ہو، جیسے قمیض ہے، شلوار ہے. اگر سینے کے بجائے بن کر یا چپکا کر اس طرح کا کپڑا تیار کیا گیا تو وہ بھی ممنوع ہے. ٹھیک ہے جی. سینہ یعنی سیا نہیں ہے بلکہ چپکا کر تیار کیا گیا. ٹھیک ہے، تب بھی ممنوع ہے. سر اور چہرہ ڈھانکنا: عورت کو صرف چہرہ ڈھانکنا. ٹھیک ہے، عورت کو چہرہ ڈھانکنا ممنوع ہے، سر ڈھانکنا ممنوع نہیں ہے. لیکن چہرے کے اوپر ہم پی کے صرف عورت جو ہے وہ پی کیپ استعمال کرے گی. ٹھیک ہے، پی کیپ استعمال کرے گی اس طریقے سے کہ اس کے اوپر ایک ہیٹ ہوتا ہے، وہ ہیٹ جو ہے آگے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے. خوشبو استعمال کرنا احرام میں ممنوع ہے. جسم کے بال صاف کرنا، جسم کے بال صاف کرنا جس طرح بھی صاف کرے ممنوع ہے. نطف ہے، کھینچ کر صاف کی جاتے ہیں، مشین سے صاف کی جاتے ہیں، ریزر سے صاف کیے جاتے ہیں، کھینچ کر بال اتارے جاتے ہیں، یہ سب ممنوع ہے. ناخن کاٹنا ممنوع ہے. خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہے. میاں بیوی کے خاص تعلقات اور شہوت والے کام یہ بھی ممنوع ہے. یعنی شہوت کے متعلق کوئی بات، شہوت کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنی، شہوت کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرنی، شہوت کے بارے میں کوئی اشارہ بھی نہیں کرنا، شہوت کے قرب والی کوئی چیز بھی نہیں کرنی، بوسو کنار وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. اگر کیا تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جناب. بعض دفعہ بدنا لازم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دم لازم. بدنا مطلب پوری گائے. ٹھیک ہے، بڑے مسائل ہیں ان چیزوں کے. حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام بند جاتا ہے. نیت اور تلبیہ سے پہلے غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. اگر غسل یا نماز کا موقع نہ ہو، ان کے بغیر احرام باندھا جا سکتا ہے. بلا عذر غسل اور نماز کے بغیر احرام باندھ لینا مکروہ ہے. ہم تو جہاز میں ہوتے ہیں، ہم وہاں پر کیا کریں؟ تو ہم یوں کریں گے کہ چادریں باندھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور عورت جن کپڑوں میں عمرہ کرنا ہے یا سفر پہ نکلنا ہے ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے غسل کر لے، اور غسل کر لے اور مرد چادریں باندھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن نیت ابھی نہ کرے. نیت جہاز میں کریں گے. اچھا، احرام کے لیے جو غسل مسنون ہے یہ نظافت اور صفائی کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا حیض اور نفاس والی عورتیں اور نابالغ بچوں کو بھی غسل کر لینا چاہیے. ان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ غسل جو ہے وہ وضو والا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نظافت اور صفائی کا غسل ہے. اللہ اکبر. مسنون ہے یہ غسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اگر کسی نے احرام کے وقت غسل نہ کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے. اگر پانی نہ ہو یا کوئی عذر ہو، احرام کے لیے غسل کی جگہ تیمم کرنا مشروع نہیں. لہذا نماز احرام کے لیے تیمم کرنا درست ہے،
बशर्ते कि उसूल शरीयत के मुताबिक उस वक्त तयम्मुम जायज हो, यानी तयम्मुम जायज होना चाहिए, और तयम्मुम के अपने मसाइल हैं, तो वहाँ तयम्मुम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है तो अब चलो अब पानी की जगह गुस्ल की जगह तयम्मुम कर लें, तयम्मुम मशरू ही नहीं है, गुस्ल करना मशरू है। लिहाजा कर सकते हैं तो गुस्ल करे, वरना तयम्मुम करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने फर्ज नमाज के बाद हज या उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ लिया, एहराम के लिए मुस्तकिल पर 2 रकत नमाजें ना पढ़ी, तो ये भी दुरुस्त है। एहराम के लिए 2 रकत नमाज ऐसे वक्त में पढ़ना मसनून है जब मकरू वक्त ना हो। अगर मकरू वक्त हो और मिकात से गुजर रहा हो तो नमाज पढ़े बगैर हज उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ ले, बस काफी है। आगे समझिए जी, मसला नंबर 9। अगर किसी ने मौका होते भी सुस्ती से काम लिया, मौका होते हुए भी सुस्ती से काम लिया, गुस्ल वुजू और नमाज के बगैर ही उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ लिया, तब भी एहराम में दाखिल हो जाएगा, अलबत्ता ऐसा करना मकरूह है। हरम में जाते हैं, ठीक है, मस्जिद आयशा से करते हैं, तो ऐसा करें कि अपने होटल से गुस्ल करके एहराम की चादरें बांध के जाएं। जिराना तो वहां पर बेहतर है वहां जाके गुस्ल कर ले, गुस्ल करके एहराम की चादरें बांधे, वरना वुजू करके भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। कि बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत वुजू से, आम इबादत वुजू से की जाती है, बड़ी इबादत है, उम्रे की बड़ी इबादत है, हज की बड़ी इबादत है, उसको गुस्ल से शुरू करना चाहिए, बेहतर है। अगर हालत एहराम में एहतलाम हो जाए तो इससे एहराम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा और जिस्म धोकर गुस्ल कर लें। अगर चादरें बदलने की जरूरत हो तो दूसरी चादर इस्तेमाल कर ले, कोई हर्ज नहीं। ऐसी खवातीन कपड़े बदलना चाहे तो बदल सकती हैं। अहम मसला है, अगर हालत एहराम में किसी जगह जख्म आ जाए, अगर हालत एहराम में किसी जगह जख्म आ जाए तो इससे भी एहराम में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई जजा वाजिब होती है। एहराम की हालत में इंजेक्शन और ड्रिप लगवाना जायज है। एहराम में गुस्ल गुस्ल फर्ज, गुस्ल सुन्नत और गुस्ल तबरीद, यानी ठंडक हासिल करने की गुस्ल करना दुरुस्त है, अलबत्ता मैल दूर न करे और साबुन न लगाए। ठीक है जी, बगैर खुशबू वाला साबुन लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं, लेकिन एहराम की असल खूबसूरती ये है कि उसमें इंसान जो है वो ज्यादा साफ सुथरा ना हो, और ज्यादा साफ सुथरा अपने इख्तियार वाली चीज है। ऐसा नहीं कि जिस्म से बदबू आ रही है और आती ही जा रही है, ऐसा नहीं, बल्कि नहा ले धो ले, लेकिन उस जगह गंदगी को ज्यादा यानी ऐसा साफ ना करे कि मल मल के जिस्म साफ कर रहा है, कपड़े भी उसमें बाल भी टूट रहे हैं जिस्म से, ये नहीं होना चाहिए। हालत एहराम में सर, दाढ़ी में कंघी करना, सर या दाढ़ी को इस तरह खुजाना कि बाल गिरने का अंदेशा हो, मकरू है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खुजाए कि बाल न गिरें। दाढ़ी में इस तरह ख्याल खिलाल करे कि बाल न गिरें। एहराम में आईना देखना, दांत उखड़वाना जायज है, मिसवाक बदस्तूर मसनून है। एहराम में मूजी जानवर को मारना जायज है, जैसे सांप, बिच्छू, खटमल, पिस्सू, मच्छर, भेड़ वगैरह, इनको मार सकते हैं। बचपन में सुनते थे हमारे उस्ताद, हज करके कहते ना, वो इधर मच्छर भी मारा तो फिर तुम वाजिब हो जाएगा। ये लोगों की बातें, ऐसा नहीं। एहराम का कपड़ा सफेद होना अफजल है, लेकिन अगर रंगीन तहमत बांध लिया या चादर रंगीन ओढ़ ली तो भी जायज है। कंबल, अलबत्ता अफजल यह है कि सफेद पहना जाए। कंबल और लिहाफ ओढ़ना भी एहराम में जायज है, सर्दी में कंबल ओढ़ लेना। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उमरे के सफर में लिखा था कि जद्दा से उतरा तो इंतहाई इंतहाई सर्दी थी, तो मैं कंबल ओढ़ के लेट लेट गया, जब दिन का वक्त हुआ, धूप हुई, तो उस वक्त में गया और उमरा किया, वगैरह वगैरह। अगर नीचे ऊपर 2 चादरें ओढ़ लें या चादर पर कंबल ओढ़ लिया या नीचे 2 चादरें बांध ली तो भी जायज है। सर्दी लग रही है, 2 चादरें बांध ली, सर्दी जल रही है, ऊपर 2 चादरें ओढ़ ली, दुरुस्त है। अगर रुपया और सफरी कागजात वगैरह रखने की जरूरत है और नीचे की चादर पर बेल्ट बांध लिया तो जायज है। नीचे की चादर पे जो लोग बेल्ट बांधते हैं तो बेल्ट बांधना इसी नियत से जायज है, इस नियत के बगैर बेल्ट बांधना दुरुस्त नहीं है भाई। एहराम की मजबूती की नीयत से बेल्ट बांधना दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग जो हज उमरा सिखा रहे हैं वो बेल्ट बांध लेते हैं, कहते हैं जी एहराम को मजबूत करने के लिए, नहीं, एहराम को मजबूत बनने करने के लिए बेल्ट बांधना ये जायज नहीं है, क्योंकि वसीला हुआ होता है, दुरुस्त नहीं है। बल्कि सामान रखने की नीयत से बेल्ट बांधनी है तो सामान रखने की नीयत से बांधनी है, इसके अलावा बेल्ट नहीं बांधनी। और मेरा मशवरा होता है कि बेल्ट लाजमी बांधे और इसी नीयत के साथ बांधे, क्योंकि हम आमतौर पर तहमत नहीं बांधते, तो अगर कभी आराम खुल गया तो बड़ा मसला हो जाता है।
کیونکہ نیچے تو کچھ پہن نہیں سکتے، شرعاً ممنوع ہے سلی ہوئی چیز پہننا، تو اس لیے بیلٹ باندھ لینی چاہیے کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہوتے۔ جن چادروں میں احرام باندھا تھا اگر ان کو ہٹا کر دوسری چادریں پہن لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چادر ناپاک ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے جسم سے ہٹا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام میں گھڑی باندھنا، چشمہ لگانا درست ہے۔ احرام میں مرد کو جوتا، بوٹ، موزے پہننا ممنوع ہے۔ مرد احرام میں ہوائی چپل پہنے، پاؤں کے بیچ کی ہڈی کھلی رہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤں ہے اور یہ پاؤں کی انگلیاں، ایسا عجیب سا پاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤں کے بیچ کی جو ہڈی ہے یہ والی، یہ پاؤں کے بیچ کی جو ہڈی ہے یہ ہڈی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور پاؤں کی یہ والی ہڈی، یہ والا حصہ، یہ دو حصے پاؤں کے کھلے ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام طور پر ہوائی چپل کے ذریعے سے ہی ہو پاتا ہے کہ پچھلا حصہ بھی کھلا ہوتا ہے، یہ حصہ اگر چھپ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا حصہ چھپ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بیچ کی ہڈی، یہ والا ایریا، یہ ایریا جو ہے، یہ والا ایریا، یہ والا ایریا جو ہڈی ابری ہوئی ہے تو ہڈی کا ابھار یہ کھلا ہونا ضروری ہے۔ احرام میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ہو تو گناہ سے بچنا ہمیشہ لازم ہے، لیکن احرام میں اس کا زیادہ اہتمام کریں۔ احرام میں ایسی باتیں کرنا ممنوع ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، یعنی شہوت والی باتیں۔ احرام میں یعنی ایسا کہ خوبصورت لگ رہی ہو، اچھی لگ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ احرام میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ لڑائی جھگڑا یوں بھی منع ہے، لیکن حالت احرام میں اس کی ممانعت میں اور شدت آ جاتی ہے۔ احرام والے مرد اور عورت کے لیے خشکی کا شکار ممنوع ہے اور اس سے جزا واجب ہوتی ہے، لیکن مرغی، بکری، گائے، اونٹ حالت احرام میں، حرم میں اور غیر حرم میں ذبح کر سکتا ہے، ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ احرام کی کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ اب آگے جائیں تلبیہ کے مسائل۔ احرام کے وقت تلبیہ یعنی لبیک کا زبان سے کہنا شرط ہے، دل سے کہہ دیا تو احرام میں داخل نہ ہوگا، بات واضح رہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً حالات تبدیل ہونے کے وقت، مثلا صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے اندر آتے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، سو کے اٹھتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلندی پہ چڑھتے وقت، نشیب و فراز میں، ان حالات میں زیادہ سے زیادہ مستحب اور موقت ہے۔ تلبیہ کے درمیان بات نہ کرے، جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن بڑی ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا جواب تلبیہ کے ساتھ دینا جائز ہے، مگر ختم کر کے جواب دینا بہتر ہے، بشرطے کہ سلام کرنے والا چلا نہ جائے۔ یعنی آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور کسی شخص نے کہا السلام علیکم، تو آپ لبیک اللہم لبیک، وعلیکم السلام، لبیک لا شریک لک، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وعلیکم السلام، اس طریقے سے جواب دے دیے، یعنی بات اپنا تلبیہ مکمل کر کے جواب دینا، یہ زیادہ افضل ہے۔ نفل، فرض اور نفل نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ ایام تشریق میں اول تکبیر تشریق کہنی چاہیے، اس کے بعد تلبیہ، اگر تلبیہ پہلے اگر تلبیہ پڑھ لے تو تکبیر تشریق ساقط ہو جائے گی، ساقط ہو گئی، یعنی 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں بیٹھیں اور فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز کرائی تو اس سے سب سے پہلے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اور حالت احرام میں بھی ہوتے ہیں 10 ذی الحج کو، تو تکبیرات تشریق پڑھیں گے سب سے پہلے ایک بار، اور اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ ہوگا، تو اگر پہلے تلبیہ شروع کر دیا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائیں گے، تو پہلے تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مسبوق امام کے ساتھ تلبیہ کہہ لے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسبوق نے امام کے ساتھ غلطی سے سلام پہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس کی 1 رکعت نماز رہ گئی تھی تو وہ پیچھے رہ گیا، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اب وہ ایک رکعت رہ گئی تھی، اس نے سلام بھیج دیا غلطی سے امام کے ساتھ، اب حکم یہ ہے کہ جلدی سے کھڑا ہو جائے، لیکن اس نے امام کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس سے نماز ختم ہو گیا، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگر چند آدمی ساتھ ہوں تو ایک ساتھ مل کے تلبیہ نہ کہیں، بلکہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ تلبیہ پڑھے۔ اہم مسئلہ ہے جی، اہم مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تلبیہ کے الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے، کوئی لفظ اپنی طرف سے کم نہ کریں۔ جب کوئی عجیب چیز نظر آئے تو یہ کہ لبیک ان العیش عیش الآخرہ، لبیک ان العیش عیش الآخرہ۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، مگر آواز زیادہ بلند نہ ہو، سمجھ، چیخ چیخ کے پڑھ رہے، نہیں، چیخ چیخ کے نہ پڑھے، بلکہ آواز ایسی بلند ہو کہ جس کو 3 آدمی سن سکیں، ایسا نہیں کہ سب کو آوازیں آتی ہیں۔ عورت کو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا منع ہے۔ تلبیہ حج میں 10ویں تاریخ کی رمی شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، جیسی ہی رمی شروع ہوئی 10 تاریخ کی تلبیہ بند، ٹھیک ہے جی۔ جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کر دے، اس کے بعد نہ پڑھے۔ عمرے میں طواف شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے، جب عمرے کا طواف شروع کرے تو تلبیہ بند کر دے۔ تلبیہ کے اوقات یہاں تک ہیں، اس کے بعد تلبیہ کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت کا احرام، اس کی چند باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پڑھیں گے، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ آپ کی کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جب ہم حج پہ گئے تھے تو راستے میں خدمت کی جماعت تھی، وہ سارے راستے اکٹھے پڑھتے تھے تلبیت، وہ کیا تھا تو وہ غلط تھا جی۔ جماعت والے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سارے صحیح ہوں، کہ وہاں جو امیر صاحب ہوتے ہیں وہ سارے سب کچھ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب کچھ بنایا ہوا ہوتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے۔ سب کا تلبیہ مل کر پڑھنا، اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تلبیہ ہے انفرادی عمل، ہر بندے کا انفرادی عمل ہے، انفرادی ذکر ہے۔ اس انفرادی ذکر کو اجتماعی طور پر تعلیم کے لیے تو کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم ہو جائے ایک دفعہ، لیکن اس کے بعد سب لوگوں کا مل کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے خیال کوئی اور سوال نہیں ہے، ہم آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔